بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم صرف آخرین 100 نمبر سبق ہے. بیعنا، باع، باع، باعو، باعت، باعتا، بیعنا. تو باع 5 صیغوں کے جو تعلیل ہے وہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس بیعنا میں بھی وہ تعلیل ہو چکا ہے جو باع والا ہے. مثلا بايع، بايع. تو یہ تعلیل یہاں پر کہ با مفتوح ہے، زبر ہے اس پر، اور یا متحرک ہے تو اس یا کو الف سے بدل دیں گے تو با آ بن گیا، با آ بن گیا. اور اس طرح با آ، باعو، باعت، باعتا. یہ بیعنا جو ہے یہ بھی اصل میں تھا با یعنا، با یعنا. یہ اصل میں تھا بیعنا، با یعنا. یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یا متحرک ہے، یعنی یا پر زبر ہے، متحرک ہے، اور با یا سے پہلے جو حرف ہے با اس پر زبر ہے، فتحہ ہے، اور جس پر فتحہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، مفتوح. تو بایعنا اس یا کو الف سے بدل دیا، با الف، یا کو الف سے بدل دیا، اور عین اور نون یہ ساکن ہے تو یہ بن گیا باعنا، با الف عین اور نون. یہ تعلیل جو یہاں پر ہو چکا ہے یہ تعلیل یہاں پر بھی ہو گیا. لیکن اب بیعنا کس طرح بن گیا؟ بیعنا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے بیعنا، تو بن گیا باعنا. یہ بھی ساکن اور یہ بھی ساکن، تو اس الف کو گرا دیا گیا، با عین اور نون رہ گیا، با عین اور نون. تو جب با عین اور نون رہ گیا باعنا، التقاء ساکنین یعنی دو ساکن جمع ہو گئے تو اس الف کو گرا دیا تو باعنا بن گیا. ابھی باعنا با کی فتح کو یعنی با کو کسرہ دے دیا، فتح کو ہٹا کر کسرہ دے دیا بیعنا. اور یہ کسرہ کیوں دیا؟ یہ اس وجہ سے دیا کہ یہ با اور عین کے درمیان میں ایک لفظ ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یا ہے. تو اس کسرے کی وجہ سے اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر کسر حذف ہے. جس طرح قال قلنا میں ضمہ لگایا تھا تاکہ یہاں پر اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر واو حذف کیا گیا ہے، واو کو گرا دیا گیا ہے. تو یہاں پر یا گرا دیا گیا ہے تو یہاں پر کسرہ لگا دیا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی قاعدے صیغے ہیں ان 5 کے علاوہ باع، باعو، باعت، باعتا، بیعنا کے علاوہ باعو، باعت، باعتا، اس کے علاوہ اس میں ایک یہ تعلیل آگے زائد ہے کہ الف کو گرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد با کی جو حرکت ہے کسرہ دیا جاتا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو حرکت جو حرف گرا دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا ہے. تو بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتما، بیعتم، بیعتے، بیعتما، بیعتن، بیعتو اور بیعنا. اس میں یہ تعلیل ہے کہ اصل میں ہے بیعنا، یا کو الف سے بدل دیا، پھر اجتماعی ساکنین یعنی دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف کو ہٹا دیا بانا ہو گیا، اور پھر با کو کسرہ دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر یا کو گرا دیا گیا ہے، جو حرف گرا دیا گیا ہے وہ یا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری صیغے جو ہے بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتے، بیعتما، بیعتن، بیعتو اور بیعنا، سب میں یہی تعلیل ہے. تو بیعنا اصل میں بیعنا تھا، یا متحرک ہے، یا متحرک ہے.
اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، اس سے پہلا حرف کیا ہے؟ با ہے، با پر فتحہ ہے، یا کو الف سے بدل دیا، اس یا کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ بانا ہوا۔ اب یہ دو ساکن جمع ہو گئی، یہ اور یہ دو ساکن جمع ہو گئی، الف اور عین، الف اور عین، یہ دو ساکن کیا ہے؟ الف اور عین ہے۔ الف کو گرا دیا گیا، الف کو ہم نے گرا دیا، بانا ہوا، کیا بن گیا؟ بانا بن گیا۔ پھر یا کے فتحے کو، با کے فتحے کو، یہ با کا جو فتحہ ہے اس کو کسرے سے بدل دیا، وہ کسرے سے بدلا، کس وجہ سے بدلا؟ تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے، یا پر جو حرف گرایا، جو الف گرایا گیا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یا ہے۔ جو حرف گرایا گیا ہے وہ ہو یا تا، نہ کہ واو، تو بیان ہو گیا۔ اگر واو تھا تو کیا ہوتا؟ آپ پر پیش ہوتا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔